کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے اوپر لشکر کشی کرنے کے لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ یمن والوں کو جا کے ایمان اور اسلام سمجھاؤ، اگر وہ مان لیتے ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر ان سے تلوار سے مقابلہ کرو۔ علی بن ابی طالب نے جا کے انہیں سمجھایا، لیکن انہوں نے مانا نہیں، وہ مقابلے پر اتر آئے۔ تو یمن میں عیسائیوں سے جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد عیسائی ہار گئے۔ اس وقت مشہور سخی حاتم طائی، ان کے بیٹے عدی ابن حاتم، اس زمانے کا ایک مشہور سخی گزرا ہے حاتم طائی، ان کے بیٹے عدی ابن حاتم، ان کی یمن پر حکومت تھی۔ تو وہ مقابلے پر اتر آئے، مانے نہیں۔ علی بن ابی طالب نے مقابلہ کیا، جنگ میں عدی بن حاتم ہار گئے اور وہاں اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس میں ان کی شاہی خاندان کی ان کی بہن بھی پیچھے رہ گئی، جس کو مسلمانوں نے جنگی لحاظ سے باندھے بنا دیا، اور جب اس سے باندھے بنا کر مدینہ میں لایا گیا تو اللہ کے نبی کے پاس جب پہنچائے گا، اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے سردار اور مسلمانوں کے نبی ہے، تو اس نے التجا کی، محمد میں شریف خاندان کے شریف باپ کی شریف بیٹی ہوں، آپ مجھ پہ احسان کیجیے، مجھے آزاد کر دیجیے۔ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، وہاں سے آگے چل دیے۔ پھر دوسرے دن آپ مسجد میں جانے لگے، پھر وہ راستہ روک کے کھڑے ہو گئے، محمد میں شریف خاندان کے شریف باپ کی شریف بیٹی، آپ مجھ پہ احسان کیجیے، مجھے آزاد کر دیجیے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ وہاں سے چلے گئے۔ پھر تیسرے دن جب واپس آپ راستے میں ملے تو اس نے تیسرے دن بھی اپنی یہی بات لوٹائی اور اپنی آزادی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ 3 دنوں میں اس شہزادے نے جو مدینے کی معاشرت، مدینے کے اخلاق، مدینے والوں کے کردار، مدینے والوں کے صفات، ان کی سچائی، ان کی امانت داری، ان کی نمازیں، ان کی آپس کے بھائی چارگی کے جو معاملات دیکھے تو اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی کہ مسلمان کتنی عظیم قوم ہے، جن کے بارے میں ہمیں یوں کہا جاتا تھا کہ وہ وحشی اور درندے، ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں۔ پھر جب چوتھا دن ہوا، واپس اللہ کے نبی راستے میں ملے تو وہ مایوس ہو گئی تھی کہ اب مدینہ سے میرے لیے چھٹکارا کوئی نہیں ہے، غلامی کی زندگی مجھے گزارنی پڑے گی۔ تو چوتھے دن وہ مایوس بیٹھی تھی، تو علی بن ابی طالب جو لشکر لے کے گئے تھے، جو اسے باندھے بنا کے لائے تھے، اس نے دیکھا کہ شہزادی مایوس بیٹھی ہے اور اللہ کے نبی سے آج اپنی رہائی کا سوال نہیں کر رہی۔ تو علی بن ابی طالب نے پھر انہیں آنکھوں میں اشارے کی، اللہ کے نبی سے اپنی آزادی کا سوال کرو۔ تو پھر اس نے چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی سے فرمایا، یا رسول اللہ، میں عظیم خاندان کی عظیم بیٹی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیجیے۔ تو آپ نے پھر چوتھی مرتبہ فرمایا، بیٹی میں تجھے آزاد کر دوں گا، لیکن میں تیرے لیے ایک ایسے قافلے کا انتظار کرتا ہوں جو تجھے تیرے خاندان والوں کے ساتھ سے ساری پہنچا دے۔ اس نے جب یہ بات سن، اس کا دل اندر سے ایک دم یہ ہوا کہ آپ اتنے عالی اخلاق والے ہیں، آپ اتنے عالی صفات والے ہیں۔ پھر آپ نے اسے آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد اس کو ایک اونٹ دیا، اس میں بہت سارا سامان اور ہدیے دیے، اور اس کے بعد پھر اس نے اسے یمن کے قافلے کے ساتھ روانہ کیا جو ملک شام جا رہا تھا، جہاں پہ ان کے بھائی عدی بن حاتم موجود تھے جو یمن سے بھاگ کے گئے تھے۔
جب وہاں ان کی بہن پہنچی تو سب سے پہلے تو بہت برسے اپنے بھائی پہ کہ انہیں تنہا چھوڑ کے چلا گیا. سب بھائی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں سے واپس آ سکتی ہے. تو وہ لوگ بہت غصے، پہلے بہن نے بہت غصہ کیا، بھائی سنتے رہے. پھر جب سارا غصہ اتار چکی اس کے بعد بھائی عدی نے پوچھا میری بہن یہ تو بتا مسلمانوں کے اخلاق کیسے، مسلمانوں کا کردار کیسا ہے، مسلمانوں کا طریقہ اور سلیقہ کیسا ہے؟ میں تیرے بارے میں یہ گمان کر چکا تھا تو واپس نہیں آ سکتی، تو واپس کیسے آ گئی، تو کیسے واپس آ گئی؟ اب جب اس نے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، ان کی بہن نے جو مسلمانوں کا انٹروڈکشن کرانا شروع کیا اور مسلمانوں کا ان کے سامنے پورا بایو ڈیٹا کھولا، تو میرے بھائی مسلمان بڑے عظیم اخلاق والے ہیں، بڑے عظیم صفات والے ہیں، بڑے عالی کردار والے ہیں. میں نے ان کے نبی کو دیکھا کہ وہ انسانیت کا ایک عظیم پیکر ہے، ان کے اخلاق یہ، ان کے صفات یہ، ان کی باتیں یہ، ان کی عادتیں بیان، ان کے اخلاق. پھر آخر میں یہ بہن نے بھائی کو ایک مشورہ دیا، میرے بھائی اتنے عظیم آدمی کی بات مان لینا چاہیے، اس کے اوپر ایمان لے آنا چاہیے، اس کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے. تو یہ بہن کے جو الفاظ تھے بھائی کے دل میں گھر کر گئے، اور عدی بن حاتم نے فیصلہ کیا کہ میں اسی وقت اپنا ایک قافلہ مدینہ لے کے جاتا ہوں. اور مدینہ ایک قافلہ لے کر آئے، اور لے کر آنے کے بعد اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ نے عدی بن حاتم عیسائی تھے، قبیلے کے سردار تھے. جب یہ مسجد میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے اور ان کو گلے سے لگایا، اور پھر اپنی چادر مبارک اتار کے ان کے لیے بچھا دی. تو عدی بن حاتم کے دل میں ایک دم جھٹکا لگا کہ بھی یہ بادشاہ نہیں کر سکتا. بادشاہ تو بڑے تکبر سے بیٹھتے ہیں اور وہ بڑے گھمنڈ سے کہتے اور آنے والے کو ذلیل کر دیتے کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے. ان کے دل نے کہا یہ اللہ کے نبی ہی ہو سکتے. تو پھر آپ نے ان کا اکرام کیا، انہیں عزت سے رکھا اور انہیں پھر اسلام کی تبلیغ کی. پھر جب آپ گھر جانے لگے تو آپ نے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں معاشرت جب بنتی ہے تو اللہ کے انعامات کیسے اترتے. اس کے لیے پہلے میں آپ کو واقعہ بتایا عدی بن حاتم کیسے آئے، اور پھر عدی بن حاتم کو اللہ کے نبی نے کیا بشارتیں دی کہ عدی تو دیکھے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر لے کر گئے. گھر جب آپ کے پہنچے عدی بن حاتم اکیلے تھے. آپ نے انہیں اپنے کمرے میں بٹھایا اور اپنا تکیہ انہیں بیٹھنے کے لیے پیش کیا. نہیں راستے میں جا رہے تھے تو گھر جاتے جاتے راستے میں ایک بڑی عورت ملی جس نے آپ کو راستے میں روک لیا، آپ سے شکایت کرنے لگی. تو عدی بن حاتم نے دل سے کہا اگر یہ بادشاہ ہے تو اس کی شکایت نہیں سنیں گے، اس لیے کہ بادشاہ کبھی ایسے راستوں میں لوگوں کی شکایت سنتے نہیں ہیں. اگر یہ اللہ کے نبی ہے تو یہ اس کی شکایت سنیں گے. تو اللہ کے نبی کے سامنے ایک عورت آئی، کہنے لگی فلانی تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، یہ بات ہے. جہاں تک وہ بات کرتی رہی آپ اپنی جگہ سے ہلے نہیں اور پوری بات کو اس کی بات کو سنا اور اس کی بات کو سننے کے بعد اس کے کام کے کرنے کا وعدہ کیا. تو عدی بن حاتم کے دل نے کہا واقعتاً یہ اللہ کے نبی ہی ہو. پھر جب گھر پہنچے تو گھر پہنچنے کے بعد آپ نے تکیہ بیٹھنے کے لیے دیا. پھر اسلام کی خوبی، اسلام کے صفات بتائے. عدی اسلام تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، عدی تمہیں اسلام سچائی کا حکم دیتا ہے، عدی تمہیں اسلام امانت داری کا حکم دیتا ہے، عدی تمہیں اسلام لوگوں کے ساتھ غمخواری کا حکم دیتا ہے،
ارے تمہیں اسلام اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ نے تم پہ نماز فرض کی ہے، یہ سارے احکام آپ سناتے گئے اور علی دھیرے دھیرے اسلام کی طرف مائل ہوتے گئے۔ پھر بالآخر عدی بن حاتم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا یقین کرتا ہوں۔ پھر آپ نے عدی بن حاتم سے فرمایا عدی میرا دین وہ دین ہے، میری محنت وہ محنت ہے، میرا کام وہ کام ہے کہ اس کے صدقے تو پھر میں تو دیکھے گا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ کیسر و کسرا کے خزانوں کو فدا کریں گے۔ تو عدی بن حاتم جو بیٹھے ہوئے تھے ایک جن اچھل پڑے، کیسر ہرمز یا رسول اللہ، کیسر ہرمز کے کہاں میری امت کیسر ہرمز کے خزانوں کو فدا کرے گی، اس لیے کہ کیسر ہرمز کا اس وقت نام لینا عرب والوں کے لیے سمجھو آسمان میں ہوا میں تیر چلانے، اتنی بڑی اور سپر پاور طاقت تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا انہیں دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ یہ صحابہ کی حالت بالکل کمزوری والی، لیکن اللہ کے نبی عدی بن حاتم سے کیا کرے تو دینداری کی فراوانی پر دیکھے گا کہ میری امت ان بڑی بڑی شہنشاہی کے خزانوں کو فتح کرے گی۔ تو ایک دم اچھل گئے یا رسول اللہ کتنی بڑی شان ہے، کہاں؟ تو فرمایا علی تو دیکھے گا کہ میرے امت میں امن و امان کا وہ دور آئے گا، دینداری کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے وہ دور آئے گا کہ یمن صنعاء سے ایک عورت چلے گی جو پورے زیورات میں لدی ہوئی ہوگی اور وہ حج کے لیے مکہ آئے گی، سارے راستے میں کوئی اس کے اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم تعجب کرنے لگے، یا رسول اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ابھی تو قافلے محفوظ نہیں رہتے، وہ قافلے ڈاکے ڈال کے لوگ لوٹ لیتے، ان کی جوان عورتوں کو لے جا کے بیچ دیتے، کیا ایک اکیلی عورت وہ بھی زیورات کے ساتھ اس کے اوپر ہوئی؟ یہ کیسے ہوگا؟ کا دینداری کے برکت سے، ایمانداری کے برکت سے میرے امت میں وہ زمانہ آئے گا کہ یمن صنعاء سے ایک عورت چلے گی اور سارے رستے اس کے اوپر بھی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے تیسری بشارت دی ایمانداری کے اوپر، دینداری کے اوپر اور ایمان کے بنیادوں کو علاقوں اور قبیلوں میں مضبوط کرنے کے اوپر۔ فرمایا تیسرا اللہ کا انعام کیا ہوگا؟ تیسرا اللہ کا انعام ابھی تو دیکھے گا کہ ساری امت میں، میری امت پہ وہ زمانہ آئے گا کہ سارے امت میں کوئی صدقہ لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ ابھی تو دیکھے گا کہ میرے امت میں ایمانداری اور دینداری کی وجہ سے اللہ وہ زمانہ لائے گا کہ سارے امت میں آدمی صبح صدقے کا مال لے کے نکلے گا، شام کو واپس آئے گا، اس سے پورے شام تک کوئی ایک آدمی بھی غریب نہیں ملے گا کہ جس کو وہ صدقہ۔ تو علی تعجب کرنے لگے کہ ابھی تو لوٹ مار کا دور چل رہا ہے، ایسا زمانہ کیسے آئے گا؟ کیا تو محنت کے بعد دیکھے گا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ علی فرماتے میرے نبی کی بات بالکل پکی اور سچی تھی، لیکن ذہنی تقاضوں سے اسے سوچنے جاتے تھے تو یہ باتیں اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا علی کیا فرماتے۔ اب علی سے فرمایا تھا تو چیزیں دیکھے گا۔ اب آگے کتاب میں آگے یوں آتا ہے، مطلب یوں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک علی مر نہیں سکتے تھے جب تک کہ یہ تین نشانیاں دیکھ نہ لے، اس لیے کہ نبی کی زبان سے نکلا علی تو دیکھے گا، علی تو دیکھے گا۔ اب علی کے لیے اس وقت تک مرنا یہ نہیں ہے، ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے تین پیشین گوئیوں کو دیکھ نہ لیتے۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، لیکن سارے ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک بھی پیشین گوئی پوری ہوئی نہیں۔ اس کے بعد پھر عمر فاروق کا زمانہ آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔
اور حج کے دوران انہیں اطلاع دی گئی کہ امیر المومنین یمن صنعاء سے ایک عورت آئی ہے جو تنہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی نہیں ہے۔ تو امیر المومنین تعجب کرنے لگے، بلاؤ اس عورت کو بلاؤ۔ امیر المومنین کے ساتھ علی ابن حاتم موجود تھے، تو امیر المومنین نے اس عورت کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا، بیٹے تم نے راستہ کیسے طے کیا؟ یمن سے اکیلی چلی تھی؟ کہاں اکیلی چلی تھی؟ کا راستہ کیسے طے کیا؟ کا راستہ امیر المومنین میں نے ایسے طے کیا کہ راستے میں ہر بڑے کو اپنا باپ پایا، ہر چھوٹے کو اپنا بھائی پایا۔ پورے راستے مجھ پر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ملا، اور پورے راستے میرے عزت پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ملا، میرے ہیرے جواہرات کو کوئی لوٹنے والا نہیں ملا۔ تو وہ مجلس میں عدی بن حاتم کھڑے تھے، ایک دم سے بول اٹھے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے سچ فرمایا، میرے نبی نے سچ فرمایا کہ دینداری کی محنت پر وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ اتنے حیا والے بن جائیں گے کہ عورتوں کی عصمتیں اور عزتیں محفوظ بن جائیں گی۔ پھر علی بن حاتم فرماتے، پھر زمانہ گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، صحابہ کی فوجوں نے روم اور فارس کے اوپر جنگ شروع کی، اور روم اور فارس کے اوپر جنگ شروع کرنے کے بعد اللہ نے سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں اہل فارس کے خزانوں کو فتح کیا، اور ان کے خزانوں اور ان کے تاج کو مدینہ میں لایا گیا، اور عمر ابن خطاب نے ان شہنشاہیوں کا رعب اہل مدینہ اور عرب کے دلوں میں سے نکالنے کے لیے ان کے ساز و سامان، ان کے محلات کی چیزیں، ان کے اوڑھنے اور بچھونے کے سامان اور ان کے پہننے کے کپڑوں کا مدینہ کے باہر میلہ لگایا، کہ شہنشاہ ایران کے سارے خزانے کو مدینہ کے باہر میلے کے طور پہ لگایا گیا ہے، اور سارے مدینہ کے اور مدینہ کے اطراف کے دیہاتوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آئے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں یہ بیٹھ چکا تھا کہ یہ ناقابل تسخیر قوم ہے، انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو جب یہ خزانے مدینے میں آئے اور عمر کے خلافت میں پیش کیے گئے تو عدی بن حاتم موجود تھے، وہ کہنے لگے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے سچ فرمایا تھا۔ اس وقت بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیسر ہرمز کے خزانے کبھی فتح ہو سکتے، میرے نبی نے سچ فرمایا، میرے نبی نے سچ فرمایا۔ علی تو دیکھے گا دینداری کی برکت سے میرے امت پہ وہ زمانہ آئے گا کہ میرے امت کیسر ہرمز کے خزانوں کے فتح کرے گی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، دینداری میں بہت پیچھے چلے گئے، جس کی وجہ سے آپ ساری طرف سے امت پہ حالات ہے، ساری طرف۔ اور ہماری شکایت کیا ہے، مسلمانوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہے، مسلمان دنیا میں اعتبار نہیں 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 نہیں۔ دین کی محنت پہ ہمیشہ اللہ نے دنیا میں کامیابی اہل اسلام کو دی ہے۔ صحابہ کے پاس تو سمجھو ہم سے 10% بھی ایجوکیشن نہیں تھا، لیکن ایمان میں بڑے مضبوط تھے، ایمان کے بڑے طاقتور اور پابند تھے، اور اخلاقی اعتبار سے اتنے اعلیٰ سطح پہ پہنچے ہوئے تھے کہ سارے قومیں ان کے اخلاق کو دیکھ کر، میرے بھائیو ایمان، آج کا مسلمان تو بھائی سے لڑتا ہے، اس کو دیکھ کر لوگ کہاں سے ایمان میں داخل ہوں گے؟ ان کے زبانیں، ان کے ایمان، ان کی اندرونی طاقتیں اتنی عظیم تھی کہ بھائی اب پاکیزگی کہاں تک پہنچی ہوئی تھی؟ میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کی زندگی کی پاکیزگی کہاں تک پہنچی ہوئی تھی؟ جب دریائے دجلہ کے کنارے پہ ابو عبیدہ ابن جراح کا لشکر پہنچا اور سامنے دشمنوں کا قلعہ ہے، اب دشمن مذاق اڑا رہے، تم کیسے
دریا پار کر کے آؤں گے، تم کیسے، اور مذاق اڑا کے ہنس رہے، کیا مسلمانوں کے پاس کشتیاں نہیں ہیں، تم کہاں سے ہم تک پہنچ سکو گے؟ تو ابو عبیدہ ابن جرح لشکر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے میرے ساتھیو، تم جس دین اور دین کی محنت کے لیے نکلے ہو، یہ اللہ کی محنت ہے اور اللہ کا دین ہے۔ ایک بات یاد رکھو، نہ تمہیں پہاڑ روک سکتے نہ سمندر روک سکتے، تم اللہ کے دین کے مجاہد ہو، اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلے ہو، آگے بڑھو، سمندروں کے اوپر اپنے گھوڑوں کو ڈال دو، یہ سمندر تمہارا راستہ نہیں روک سکتے۔ اب جو صحابہ کے ہاتھوں سے اور صحابہ کی شخصیتوں سے جو کام ہونے جا رہا ہے، آج تک کائنات میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا، اور آج تک کائنات نے کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں تھا۔ ابو عبیدہ ابن جرح نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ کائنات میں آج تک کسی نے کیا نہیں ہے، اور ہم وہ کارنامہ کرنے جا رہے ہیں جو انسانی تاریخ میں کبھی آج تک انسان نے دیکھا نہیں ہے، اور وہ اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، اور دلوں کی پاکیزگی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ عابد لشکر نے ایک اعلان کیا اے میرے ساتھیوں، ہم کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی ذاتوں کو پاکیزہ رکھنا ضروری سمجھتے، اس لیے ہمارے ساتھیوں میں مورخ لکھتے 12,000 کا لشکر تھا، 12,000 کا۔ ہمارے ساتھیوں میں اگر کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا ہو تو ہمارے لشکر سے جدا ہو جائے، اس لیے کہ اس کے گناہ کی برکت سے ہم پر اللہ کی مدد نہیں اتر سکتی، اس لیے کہ ہمیں سمندر پار کرنا ہے، ہمارے لشکر سے جدا ہو جائے، یہ گنہگار کی وجہ سے ہم پر سے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ راوی بیان کرتے ابو عبیدہ نے اپنے اعلان کو ایک مرتبہ کیا، دوسری مرتبہ دہرایا، تیسری مرتبہ دہرایا۔ راوی بیان کرتے 12,000 کے لشکر میں ایک آدمی بھی کبیرہ گناہ کرنے والا نہیں تھا، ایک آدمی جھوٹ بولنے والا نہیں، ایک آدمی نماز چھوڑنے والا نہیں، ایک آدمی خیانت کرنے والا نہیں، ایک آدمی بد نظری کرنے والا نہیں، ایک آدمی پریشان کرنے والا نہیں، ایک آدمی ظلم۔ 12,000 کا لشکر ہے، ایک آدمی نہیں، ایک آدمی نہیں، کتنے عالی صفات والے ہوں گے، اور کہاں تک انہوں نے اپنے آپ کو پہنچایا ہو۔ پھر جب امیر لشکر نے دیکھا کہ ہمارے سارے لشکر میں کوئی ایسا نہیں ہے، پھر ایک آدمی کو حکم دیا سمندر کے اوپر اپنا گھوڑا ڈالو۔ وہ تیزی سے دوڑاتے ہوئے سمندر پہ اپنا گھوڑا ڈالا، اس کے بعد اس کے اتباع میں 6 گھوڑے گئے، پھر اس کے بعد اس کے اتباع میں 600 گھوڑے گئے، اس کے بعد اس کے اتباع میں 12,000 کا لشکر سمندروں کے اوپر گھوڑے دوڑاتا ہوا چلتا رہا۔ اور راوی بیان کرتے ہیں ہمارے گھوڑے سمندر کے پانی پہ ایسے چلتے تھے جیسے تمہارے گھوڑے خشکی پہ چلتے، وہ سمندر میں ڈوب نہیں رہے تھے۔ اب سامنے کے دیکھے غیر مسلموں نے یہ دیکھا کہ آج تک تاریخ انسانیت میں یہ ہوا نہیں ہے کہ گھوڑے کبھی سمندر پہ چلے ہو، یہ انسان نہیں لگتے، یہ انسان نہیں لگتے۔ تو ان کے زبان سے بے ساختہ کیا نکلا؟ دیو آمدے، دیو آمدے، لگتا ہے یہ تو جن بھوت ہے، دیو لگتے، دیو، یہ انسان نہیں لگتے۔ تو وہ کہنے لگے دیو آ گئے، دیو آ گئے، دیو آ گئے۔ تو ان کے آنے سے پہلے قلعے کے دروازے کھول دیے کہ ان مخلوق سے ہم لڑ نہیں سکتے، ان کے سامنے ہم کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو پھر انہوں نے بتایا ہم کوئی دیو نہیں ہیں، ہم کوئی دیو نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، محمد رسول اللہ کی عظیم الشان زندگی دی ہے، اگر تم اسے اپنا لے تو تم بھی ہمارے جیسے بن جاؤ گے۔ تو کہا ہے ایسے اتنی ساری طاقت اسلام میں، اور اسلام اتنا عظیم الشان مذہب ہے، تو پھر وہ سارا کا سارا شہر صحابہ کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بھائی یہ اگلے مسلمان تھے، اور یہ 1400 صدی کے بعد کے مسلمان ہیں، جنہیں دیکھ کر میرے بھائیوں مسلمان ہونے سے لوگ دور بھاگ رہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر ہمارے قریبی زمانے کا ہے،
آزادی کے زمانے کا جس نے ہمارے ملک کا جس نے یہ بنایا سمویدھان بنایا، جس ڈاکٹر امبیڈکر، تو اس نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ میں اپنی ساری دلت قوم کے ساتھ مسلمان ہو جاؤں۔ مسلمانوں کی تاریخ، یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، تاریخ مسلمانوں کی پڑھی، ان کے کردار پڑھے، ان کے اخلاق پڑھے، تو سوچا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اپنی ساری دلت قوم کے ساتھ۔ تو گاندھی کو پتہ چلا، کیا اس کو پتہ چلا کم وقت کو کہ یہ مسلمان ہونے جا رہا ہے، تو اس نے پوچھا کہ تم کون سے مسلمان ہونے جا رہے ہو؟ تم کون سے مسلمان ہونے جا رہے ہو؟ مسلمانوں میں کئی سوئے فرقے، تو ایک دم چوک پر، تو مسلمانوں میں بھی آپس میں دشمنی ہے، مسلمانوں میں بھی فرقے ہیں، مسلمان بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو اس کم وقت کی بات نے اسے اسلام سے کیا کر دیا۔ میں تو یوں سوچتا تھا مسلمان ایک قوم ہے، اور مسلمان ایک قوم تھی، صحابہ کے زمانے میں ایک قوم تھی، ہمارے زمانے میں مسلمان بڑھ چکے ہیں، تو غیر مسلموں کے ایمان کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اسلام کی تصویر کو مست کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے اصل پر آئے، ہمارے پاس سب کے پاس کارگزاری کیسی ہم خود جانتے ہیں، ہم خود جانتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، کام کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر ایمانداری، اخلاق، صفات، اچھی باتیں، اچھی عادتیں اور اچھے کردار پیدا کریں۔ ہمارے ساتھی نماز نہ چھوڑے، ہمارے ساتھی جھوٹ نہ بولے، ہمارے ساتھی دھوکہ نہ دے، ہمارا ساتھی کام بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ہمارا ساتھی غصب بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، ہمارا ساتھی جماعتوں میں بھی جاتا ہے، نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، تو پھر یہ تبلیغ کرنے والے نہیں ہیں، یہ تبلیغ کے راستے روکنے والے ہیں۔ ان سے علاقوں میں دینداریاں آباد نہیں ہو سکتی، ان سے بے دینی ہی آباد ہوگی، بے دینی ہی آباد ہوگی، بے دینی ہی آباد ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، وہ ہو رہی، ہمارا کام آگے نہیں بڑھ رہا۔ میں نے گزشتہ میں کہا تھا، ہمارا کام آگے نہیں بڑھ رہا، ہمارا کام ایک سطح پہ آ کے رک چکا ہے، اور رکنے کی وجہ ہمارے ذمہ دار ساتھی ہیں، ہمارا ذمہ دار طبقہ ہے، ہمارا کام کرنے والا طبقہ ہے، جنہیں اللہ نے قبول کیا ہے، جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، جنہیں اللہ نے کام کی سوچ بوجھ اور سمجھ دی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم اپنے اصل سے پیچھے آ چکے۔ صحابہ کی تصویر کو اپنے سامنے رکھے، ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے، پھر اپنے آپ کو بنانا شروع کرے۔ علی بن ابی طالب ایک دشمن کے سینے پہ چڑھ چکے، اس کو قتل کرنے کے قریب ہے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، اپنی تلوار کو پیچھے ہٹا لیا۔ دشمن ایک دم پریشان ہو گیا، علی تو نے مجھے چھوڑ کیوں دیا، تو نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ پہلے میں اللہ کے لیے تجھے قتل کرا، تو نے میرے چہرے پہ تھوکا، میں اپنے نفس کے انتقام کے لیے تجھے قتل کروں، اور یہ میرے لیے اللہ کے معاملے میں خیانت ہو جائے گی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا کتنے عظیم اخلاق تھے۔ ہم تھوڑی بات پہ انتقام لینے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی بات پہ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کئی دنوں تک بولنا بند کر۔ تو یہ ہمارے ذمہ دار ساتھیوں کا کام ہے، ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کا کام ہے۔ پھر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کی چوتھی بات کو یاد کیا، تیسرے بات کو فرمایا، عدی کو دیکھے گا کہ میرے سارے امت میں خوشحالی کا وہ زمانہ ہوگا کہ سارے امت میں ایک آدمی بھی صدقہ لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ کروڑوں کی تعداد میں مجبور، محتاج، غریب، بے بس، لاچار موجود ہے۔ اس کا سب سے بڑی جو وجہ ہے یہ کہ امت نے اسلام اور ایمان کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مفلسی کے شکار ہو گئی۔ جب امت پابندی سے اسلام اور ایمان میں باقی تھی، اللہ نے دنیا اتنی دی تھی کہ وہ گنتے پھرتے تھے۔
تو فرمایا عدی تو دیکھے گا کہ میرے سارے امت میں ایک آدمی بھی صدقہ لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں میں نے عمر ابن خطاب کے زمانے کو دیکھا، اس میں 2 نشانیاں اللہ نے پوری کر دی۔ پھر میں نے عمر ابن خطاب کا زمانہ چلا گیا، میں نے عثمان ابن عفان کے 10 سال دور حکومت کا زمانہ دیکھا، 11 سال دور حکومت کے زمانے میں بھی وہ نشانیاں پوری، تیسری نشانی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میں نے علی بن ابی طالب کا 4 سال کا زمانہ دیکھا، اس میں بھی وہ نشانیاں پوری نہیں ہوئی۔ پھر میں نے علی بن ابی طالب کے بعد معاویہ کا زمانہ دیکھا، مروان کا زمانہ دیکھا، عبد الملک کا۔ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کو دیکھے بغیر عدی بن حاتم مر نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ نے کیا فرمایا، عدی تو دیکھے گا، عدی تو دیکھے گا۔ اب جب تک یہ تیسری نشانی دیکھ نہیں لیتے وہاں تک ملک الموت علی کے پاس علی تو دیکھے گا۔ پھر اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کے زمانے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کی حکومت عمر ابن عبدالعزیز کو عطا فرمائی۔ عمر بن عبدالعزیز کائنات کا بہت عظیم حکمران اور بہت عظیم مسلمانوں کا خادم گزرا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نواسا، عمر ابن خطاب کا نواسا عمر ابن عبدالعزیز، جس نے اپنی ساری عیش و عشرت کی اور ساری زندگی کی راحتیں چھوڑ کے مسلمانوں کا خادم بن کے 2 سال 10 مہینے حکومت کر کے دکھائے، اور ساری عیش و عیاشی، ان کے بارے میں یوں کہا جاتا تھا کہ یہ اتنے امیر باپ کے بیٹے تھے کہ جب مدینے میں خوشبو آتی تو سب سے پہلے اب عمر کے گھر آتی، عمر کے باپ، عمر کے ابا عبدالعزیز ان کے لیے خوشبو خریدتے، اس کے بعد پھر مدینے کے بازاروں میں بکتے تھے، اور فرمایا کہ جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی میں گھنٹوں تک اس کی خوشبو آتی تھی، گزرنے والا یوں کہہ دیتا تھا یہاں سے عمر گزرا ہے۔ ہزاروں درہم کا درہموں کے جوڑے پہننے والے، جیسے کہ آپ کا ایک قول تھا کہ بچپنے کے زمانے میں مجھے علم سیکھنے کا شوق ہوا، میں نے علم سیکھا، مجھے شعر و شاعری کا شوق ہوا، میں نے شعر و شاعری سیکھی، جوانی کے زمانے میں مجھے فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہو گیا، میں نے اس سے شادی کی، پھر اللہ نے مجھے مسلمانوں کا بادشاہ بنایا۔ دیکھو میں اللہ کو کیسے راضی کر کے دکھاتا ہوں، دیکھو میں اللہ کو کیسے راضی کر کے دکھاتا ہوں۔ تو پھر انہیں سلیمان کا جب انتقال ہونے لگا تو سلیمان کے انتقال کے بعد رجا بن نیس، سلیمان کے بیٹے سب چھوٹے تھے، یہ سلیمان کے داماد تھے عبدالعزیز، تو سلیمان کے انتقال کے وقت، انتقال سے پہلے بڑھاپے کے زمانے میں اس نے بڑے افسوس سے کہا میرا ایک بھی بیٹا حکومت کی گدی پہ بٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے پوچھا رجا تیری کوئی رائے ہے؟ تو رجا بن حیوہ نے کہا سلیمان تیری ساری زندگی کے برائیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے تو مرتے مرتے ایک کام کر کے جا جس کی وجہ سے تاریخ میں تیرا نام روشن ہو جائے گا۔ کیا کروں؟ کہا تیرا شاہی خاندان مانے گا نہیں، لیکن وہ کام مسلمانوں کے لیے بھلائی اور بہتری والا ہے۔ کیا کرو رجا؟ کہا تو اپنے داماد عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز کو مسلمانوں کا امیر بنا دے اور مسلمانوں کا بادشاہ بنا دے۔ تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اس نے رجا بن حیوہ کو بلایا، اس لیے کہ سلیمان کے بعد اس کا بھائی ہشام جو تھا
وہ سلطنت اور حکومت کی گدے کا خواہشمند تھا کہ میں اس کے بعد میں اس کا بھائی ہوں، میں بیٹھوں گا، اس لیے کہ بیٹے چھوٹے تھے۔ تو رجا بن حیوہ نے کہا کہ وہ بھی اگلے بادشاہوں جیسا ظالم ہے، ہشام بھی آئندہ آنے کے بعد وہ مسلمانوں پہ ظلم کرے گا۔ اگلے بادشاہوں نے بھی ظلم کیے۔ ایک شخصیت ہے جو نیک ہے، دیندار ہے، امانت دار ہے، عالی اخلاق ہے، عالی صفات ہے، تو فرمایا عمر ابن عبدالعزیز کو تو مسلمانوں کا بادشاہ بنا دے۔ تو رجا بن حیوہ کو فرمایا کہ لکھو کہ سلیمان عبد الملک کی طرف سے یہ مسلمانوں کی طرف یہ خط دیا جاتا ہے کہ میں اپنے بعد اپنا جانشین عمر بن عبدالعزیز کو بناتا ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز کو پتہ نہیں ہے مجھے بادشاہ بنایا جا رہا ہے، یعنی کہ شام بادشاہی کا دعوے دار اور بادشاہی کا خواہشمند بیٹھا ہوا ہے۔ سلیمان کا انتقال ہوا اور رجا بن حیوہ نے وہ بند کور کے اوپر سارے شاہی خاندان سے اور سارے لوگوں سے، حکومت کے اراکین سے بیعت لی کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس ولی عہد کو اپنا بادشاہ مانتے اور اس کے اوپر ہم بیعت کرتے۔ اور اس میں ہشام خود بھی موجود تھا، وہ یوں سمجھ رہا تھا بادشاہی کی بیعت میرے لیے دی جائے، اس میں نام میرا ہو۔ لیکن جب اس کی میت پہ اس کور کو کھولا گیا اور شاہی فرمان کو کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا میں سلیمان بن عبد الملک اپنے بعد اپنا جانشین عمر بن عبدالعزیز کو بناتا ہوں۔ تو ہشام جو ایک دم غصے سے کھڑا ہو گیا۔ رجا بن حیوہ نے فرمایا اگر تم مخالفت کرے گا تو میں گردن اڑا دوں گا تیری تلوار سے، اس لیے کہ امیر کی مخالفت کرنا یہ باغی ہو جانا ہے اور باغی کی سزا موت ہے۔ پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چلا مجھے بادشاہ بنا دیا گیا، تو ایک دم حیران ہو گئے، ان کے پسینے چھوٹ گئے، میں کیسے مسلمانوں کا بوجھ اٹھاؤں، میں کیسے مسلمانوں کی خدمت کروں۔ پھر مسجد میں آئے اور مسجد میں آگے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد فرمایا اے لوگوں، مجھے اپنی رضامندی کے بغیر بادشاہ بنا دیا گیا، تم سب گواہ رہو کہ میں بادشاہی سے دستبردار ہوتا ہوں۔ وہاں ایک بادشاہی کا خواہشمند موجود ہے، یہ بادشاہی سے دور ہوا کر تم سب گواہ رہو کہ میں بادشاہی۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ سے راضی ہیں، نہیں ہم آپ سے راضی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اپنے اللہ کو کیسے راضی۔ پھر اس کے بعد ایسی خدمت کی کہ عمر بن عبدالعزیز کو ایک مرتبہ حکومت کے کارندوں نے بتایا کہ حضرت آپ کی خدمت اور آپ کی محنت کی وجہ سے ساری حکومت میں ایسا اطمینان اور ایسی راحت اور ایسی آسانیاں پھیل گئی ہے کہ صبح آدمی اپنا مال لے کے نکلتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، ساری انسانیت میں ایک آدمی ایسا باقی نہیں ہے حضرت کہ وہ صدقے کو لے۔ حضرت ساری انسانیت میں کوئی ایسا آدمی آپ کی محنت اور آپ کی محنت کی وجہ سے اللہ نے وہ ماحول قائم کر دیا ہے، لوگوں میں اتنی فراوانیاں دی ہے کہ سارے روئے زمین پر مسلمانوں میں ایک آدمی بھی صدقہ لینے والا باقی نہیں ہے۔ عدی بن حاتم کو پتا چلا تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ جب دین کی محنت کی بنیادیں مضبوط ہوگی اور دین کی محنت کرنے والے، دین کے مجاہد، دین کے مبلغ اور دین کے دائی اور شیدائی اپنے مقصد کو لے کر علاقوں اور قبیلوں میں گھومیں گے اور قوموں میں اپنی محنت کو کریں گے تو اللہ مال کی ایسی فراوانی کرے گا کہ ساری روئے زمین پر کوئی مال لینے والا باقی نہیں رہے گا، ساری روئے زمین پر کوئی بے حیا باقی نہیں رہے گا کہ کسی غیر محرم عورت پہ اپنی نظر اٹھاتا، ساری روئے زمین پر اللہ بادشاہی مسلمانوں کی دے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے یہ کر کے دکھایا، یہی آپ سب سے ہماری تاریخ ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے اصل پہ واپس آئے، اپنے اصل کرداروں پہ واپس آئے، اپنے اصل صفاتوں پہ واپس آئے، اپنے اصل کام پہ واپس آئے جو ہمیں محمد رسول اللہ اور صحابہ کے ذریعے ملا ہے۔ کریں گے بھائی سب؟